بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا نہایت ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ کیسے ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور کیا حضرت فاطمہ کو جہیز بھی دیا گیا تھا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے لیے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی جواب دیا کہ میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ ہم سمیت بے شمار شرفاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی ہی رہتے ہیں، مگر وہ اپنی غریبی کی وجہ سے چپ ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کو ظاہر کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت علی کے پاس گئے اور ان سے اپنا مدعا بیان کیا۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور ان کے رہنے سہنے کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی اور سرپرست تھے۔ صحابہ کرام کی بات سن کر پہلے تو وہ بہت پریشان ہوئے اور ان صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ میرے پاس تو نبی کریم کی صاحبزادی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، میں کیسے ان سے نکاح کی بات کر سکتا ہوں؟ مگر صحابہ کرام نے ان کی حوصلہ افزائی کی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے چلے گئے۔ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر جھجکتے ہوئے اپنی خواہش ظاہر کر ڈالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دن بعد حکم خداوندی نازل ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے۔ حکم خداوندی آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے ان کی رضامندی پوچھی۔ حضرت فاطمہ شرم کے مارے کچھ نہ بول سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اے علی، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا، ایک تلوار اور ایک زرہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی زرہ فروخت کرو اور جو رقم ملے وہ میرے پاس لے کر آنا۔ حضرت علی سے وہ زرہ 400 درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لی، لیکن بعد میں شادی کے موقع پر ان کو تحفے کے طور پر واپس دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ کی رقم لے کر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ رقم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ وہ حضرت فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ وہ جا کر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت انصاری صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بلا کر لائیں۔ یہ سب لوگ حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر سا خطبہ پڑھ کر حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح کر دیا اور چھوارے تقسیم کروائے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر بھیج دیا، جو کہ ایک کرائے کا گھر تھا، لیکن بعد میں حضرت حارثہ بن نعمان نے ایک مکان ان کو دے دیا تو حضرت فاطمہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اس مکان میں منتقل ہو گئیں۔ ناظرین، حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی ذرا ولی رقم سے حضرت فاطمہ کی رخصتی کا جو سامان لیا تھا وہ بھی حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کے گھر بھجوا دیا گیا۔ یہ معمولی قسم کا تھوڑا سا گھریلو سامان تھا، جس میں 2 چادریں، کچھ اونی بچھونے کا مختصر سامان، 2 بازو بند، ایک کمری، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک چکی، ایک مشکیزہ، ایک گھڑا اور بعض روایات میں ایک پلنگ کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ ہے حضرت فاطمہ کے نکاح کی مختصر سی تفصیل، جو کہ کتب احادیث و تاریخ میں موجود ہے۔ اگر اس واقعے پر غور کریں تو 3 باتیں صاف ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا الگ کوئی گھر نہیں تھا اور نہ ہی گھریلو سامان تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرپرست اور ولی تھے۔ نمبر 2، بحیثیت ولی اور سرپرست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ شادی کے بعد حضرت علی کے گھر کا انتظام کرتے، تاکہ حضرت علی کی سکونت اور رہائش جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو تو کسی قسم کی دقت روزمرہ کی زندگی میں پیش نہ آئے۔ اسی خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ضروری سامان حضرت علی کے لیے مہیا کرایا گیا۔ ان چیزوں کی فراہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی بحیثیت سسر سے نہیں بلکہ سرپرست ہونے کے ناطے سے کی۔ نمبر 3، یہ سامان کی فراہمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رقم سے نہیں کی بلکہ حضرت علی کی زرع بیچ کر جو رقم حاصل ہوئی تھی اس رقم سے کی۔ یہی وہ حقائق ہیں جن کی بنیاد پر علماء کرام نے بہت واضح طور پر بتا دیا ہے کہ حضرت فاطمہ کو دیے گئے سامان سے جہیز کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ جہیز کے موجودہ طریقے کی سنت نہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ گھریلو سامان جو حضرت فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت دیا، جسے لوگ جہیز دینا کہتے ہیں، وہ خود حضرت علی کی طرف سے فراہم کردہ رقم سے خرید کر دیا گیا تھا۔ لیکن آج جہیز کو حضرت فاطمہ کی پاک ذات کی طرف منسوب کر کے جو ایک مذہبی تقدس دیا جاتا ہے اور اس مذہبی تقدس کی آڑ میں جو نمود و نمائش اور دولت کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ بالکل غیر شرعی کام ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے زمانے میں جس طرح جہیز کو نکاح کا لازمی حصہ قرار دے دیا گیا ہے، جس طرح اس کے بغیر لڑکی کی شادی کو ناک کٹوانے کے برابر سمجھا جاتا ہے اور جس طرح اس کی مقدار کو پورا کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور جب تک یہ پوری نہ ہو لڑکیاں بغیر نکاح کے بیٹھی رہتی ہیں، یہ پورا طرز عمل سنت کے بالکل خلاف ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے سے اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کریں تاکہ وہ غریب بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں آسانی سے کر سکیں، جن کی بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ آج کل کے لوگوں نے حضرت فاطمہ کی شادی کے واقعے سے جہیز کو تو فرض سمجھ لیا، کیونکہ جہیز تھا ہی نہیں جو علی ہی کے پیسوں سے خریدا گیا۔ کچھ سامان تھا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سادگی سے حضرت فاطمہ کا نکاح کے دور میں آسان نکاح اور شادی رواج دینا ہے، تو حضرت فاطمہ کی اس شادی کو عملی نمونہ بنا کر اس کام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں بہت ہی پیاری ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔